بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک نیکیوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور عنایات کے نزول کا موسم ہے۔ نیکیوں کی بہار کا موسم ہے جس میں خزاں کی ویرانی نہیں ہوتی بلکہ رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ نیکیوں کی کاشت کی جاتی ہے اور ثواب اخروی اور سرخروئی کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ آئیے اس ماہ کو قیمتی بنانے کے لیے اور اس کی قدر کرنے کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، سچے دل سے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں اور اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کرا کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ نمبر 2، دن میں روزہ ہے، رات کو تراویح ہے، اس کا اہتمام کریں، بلا عذر اس کو نہ چھوڑیں، اس کا ناغہ نہ کریں۔ روزہ فرض ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، دونوں کو چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ اور نمبر 3، رمضان المبارک اور خاص کر روزے کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے آنکھ، کان، دل اور دماغ غرض تمام اعضاء کو بچائے رکھنے کا خاص اہتمام کریں کہ ہمارے کسی عضو سے رمضان المبارک میں کسی گناہ کا صدور نہ ہو، کوئی گناہ ان اعضاء سے نہ ہو جائے۔ اور نمبر 4، عورتوں کو وقت کی پابندی اور مردوں کو باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی عورتیں گھر میں نماز پڑھیں لیکن وقت کی پابندی کریں، اور مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ باقی 11 مہینوں میں تو جیسے پڑھتے رہے، البتہ رمضان المبارک میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 5، فرض نمازوں اور سنت نمازوں کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیت المسجد، تحیت الوضو اور تہجد کے نوافل کا حسب سہولت اور حسب استطاعت اہتمام ضرور فرمائیں۔ رمضان المبارک کے اوقات کو قیمتی جانیں۔ اور نمبر 6، نیک صحبت کے اہتمام کریں، بری صحبت سے پرہیز کریں۔ یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم پر اچھائی غالب آ جائے، اور برے لوگوں کی صحبت سے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے احتیاط فرمائیں۔ اور نمبر 7، کہ رمضان اور قرآن یہ لازم اور ملزوم ہے، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو ضرور وقت دیں۔ اور نمبر 8، کہ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے عام اعلان کیے جاتے ہیں، تو ان سے محروم نہ رہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے حضور دعاؤں کے لیے اپنا دامن پھیلائیں اور یوں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بھلائی اور خیر عطا فرما، اور خاص کر اللہ رب العزت سے جنت طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ تمام مسلمانوں کی فتح و نصرت اور ظلم و ستم سے نجات کی دعا ضرور مانگیں۔ اور نمبر 9، جو ہمارے دوست احباب، اعزاء و اقارب فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے سنت کے مطابق اصال ثواب اور مغفرت کی بھی دعا کریں، انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کیونکہ وہ ہمارے محتاج ہیں۔ اور نمبر 10، چلتے پھرتے مختلف ذکر و اذکار کریں، اپنی زبان کو ہر وقت رمضان المبارک میں تر رکھیں اور اس میں خصوصی طور پر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، استغفر اللہ کا ذکر کریں، اور نہایت خصوصی اہتمام کے ساتھ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے تحفے بھیجتے رہیں، درود پاک کی کثرت کریں۔ اور 11ویں نمبر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور نمبر 12، حسب استطاعت رمضان المبارک کے دنوں میں، رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تو تھے ہی، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت تیز خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اور نمبر 13 کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادات کا زیادہ اہتمام کریں۔ اور نمبر 14، ممکن ہو اور کوئی عذر نہ ہو تو آخری عشرہ کا اعتکاف بھی ضرور کریں۔ اور نمبر 15، رمضان المبارک کے قیمتی لمحات اور اوقات کو فضول کاموں اور فضول باتوں سے محفوظ رکھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پتہ نہیں رمضان المبارک تو آئے گا، ہماری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس رمضان المبارک کو قیمتی جانتے ہوئے ان تمام ہدایات پر ضرور عمل کریں، اس کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔